السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغی جماعت والوں کو نصیحت۔ جو جماعتیں حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہو کر نصیحت کی درخواست کرتی، حضرت والا ان کو نصیحت فرماتے، وہ نصائح بھی رہنمائی اصول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو، اصول کی پابندی کرنا اور وقت کی نگرانی کرنا، اسے ضائع نہ ہونے دینا۔ اگر ایسا نہ کیا بلکہ ادھر ادھر کی بکواس میں وقت ضائع کر دیا تو یہ کام آوارہ گردی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کام کی مثال شیشے کے گلاس جیسی ہے کہ وہ صاف شفاف بھی ہوتا ہے، قیمتی بھی ہوتا ہے اور نازک بھی ہوتا ہے۔ ٹوٹ جاتا ہے تو جڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور دیکھو، کسی مشغول آدمی کو نہ چھیڑنا۔ مثلاً ایک آدمی سودا لے رہا ہو تو اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے، کیونکہ مشغول انسان کے لیے ایسے ہے جیسے کہ ماں کے لیے بچے۔ اگر اس کی گود سے بچے کو چھڑا کر ایک طرف پھٹک دو، پھر اس سے کہو کہ میری بات سن، تو کیا وہ سنے گی؟ ہرگز نہیں سنے گی۔ اس لیے اس کے جگر کے ٹکڑے کو تو آپ نے پھینک دیا۔ اسی طرح مشاغل مشغول انسان کی اولاد ہیں۔ مشغولیتیں ہوتی ہیں نا، وہ انسان کی اولاد ہیں۔ خصوصاً علماء کے اوقات کی رعایت بہت ضروری ہے، ان کا وقت ضائع نہ کیا جائے۔ اگر ان کے پاس آؤ تو ان کے درس میں بیٹھو، دیکھو کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے 7 سال 10 سال لگا رکھے ہیں، ان کا اہتمام کرو، کیونکہ تبلیغی نمبر میں اکرام مسلم مستقل نمبر ہے، اور اگر آپ کا مخالف ہے تب بھی اکرام کرو، کیونکہ ہے تو وہ مسلمان ہی۔ اسی طرح ذاکرین اور خانقاہوں میں بیٹھنے والوں کی بھی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بھی دین کے کام میں مشغول ہیں۔ اور ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر میں رہا کرو، نہ کہ دوسروں کی اصلاح کی فکر میں۔ تبلیغی سلسلے میں 6 باتیں بے حد مفید ہیں۔ ان 6 باتوں سے دین کے ہر پہلو کا واسطہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جو شخص تبلیغی جماعت میں جائے وہ ان 6 نمبروں سے باہر نہ نکلے، 7ویں 8ویں نمبر کی طرف رخ نہ کرے، اس سے خیال ہٹ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ تقریر بھی 6 نمبر پر کہنے کی عادت ڈالے، انہی کی اچھی طرح مشق کرے۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو بتانے میں احتیاط کرے، کہہ دے کہ بھائی میں دین سیکھنے آیا ہوں، فتویٰ دینا مفتیوں کا کام ہے، مسئلہ انہی سے معلوم کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی ان 12 اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے۔ خاص کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان اصولوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ 4 کام زیادہ کرنے ہیں۔ نمبر 1 دعوت و تبلیغ، نمبر 2 تعلیم و تعلم، نمبر 3 ذکر و عبادت، نمبر 4 خدمت۔ 4 کام کم کرنے ہیں۔ نمبر 1 کھانا، نمبر 2 سونا، نمبر 3 دنیا کی باتیں کم کرنا، نمبر 4 اپنی ضرورت پر وقت خرچ کرنا۔ 4 کام بالکل نہیں کرنے ہیں۔ نمبر 1 فضول خرچی، نمبر 2 دل کا سوال، نمبر 3 زبان کا سوال، نمبر 4 کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا، بلکہ اجازت سے بھی استعمال نہ کرنا، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا سوال ہے۔ اور مذاکرے میں چند باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 1 تنقید سے، نمبر 2 تنقید سے، نمبر 3 تقابل، نمبر 4 بحث۔ اثر کا اعلان کیسے کریں گے؟ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دعا کے بعد ایک ساتھی دین کی بات کرے گا۔ تمام احباب تشریف رکھیں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔
ابھی اس کے ساتھ ہم مغرب کا اعلان کیسے کریں گے؟ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بقیہ نماز کے بعد ایک ساتھی دین کی بات کرے گا۔ تمام احباب تشریف رکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہو کر نصیحت کی درخواست کرتی۔ حضرت والا ان کو نصیحت فرماتے۔ وہ نصائح بھی رہنمائی اصول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو، اصول کی پابندی کرنا اور وقت کی نگرانی کرنا، اسے ضائع نہ ہونے دینا۔ اگر ایسا نہ کیا بلکہ ادھر ادھر کی بکواس میں وقت ضائع کر دیا تو یہ کام آوارہ گردی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کام کی مثال شیشے کے گلاس جیسی ہے کہ وہ صاف شفاف بھی ہوتا ہے، قیمتی بھی ہوتا ہے اور نازک بھی ہوتا ہے۔ ٹوٹ جاتا ہے تو جڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور دیکھو، کسی مشغول آدمی کو نہ چھیڑنا۔ مثلا ایک آدمی سودا لے رہا ہو تو اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے، کیونکہ مشغول انسان کے لیے ایسے ہے جیسے کہ ماں کے لیے بچے۔ اگر اس کی گود سے بچے کو چھڑا کر ایک طرف پھٹک دو، پھر اس سے کہو کہ میری بات سن، تو کیا وہ سنے گی؟ ہرگز نہیں سنے گی۔ اس لیے اس کے جگر کے ٹکڑے کو تو آپ نے پھینک دیا۔ اسی طرح مشاغل مشغول انسان کی اولاد ہیں۔ مشغولیتیں ہوتی ہیں نا، وہ انسان کی اولاد ہیں۔ خصوصاً علماء کے اوقات کی رعایت بہت ضروری ہے، ان کا وقت ضائع نہ کیا جائے۔ اگر ان کے پاس آؤ تو ان کے درس میں بیٹھو۔ دیکھو کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے 7 سال 10 سال لگا رکھے ہیں، ان کا اہتمام کرو، کیونکہ تبلیغی نمبر میں اکرام مسلم مستقل نمبر ہے، اور اگر آپ کا مخالف ہے تب بھی اکرام کرو، کیونکہ ہے تو وہ مسلمان ہی۔ اسی طرح ذاکرین اور خانقاہوں میں بیٹھنے والوں کی بھی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بھی دین کے کام میں مشغول ہیں۔ اور ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر میں رہا کرو، نہ کہ دوسروں کی اصلاح کی فکر میں۔ تبلیغی سلسلے میں 6 باتیں بے حد مفید ہیں۔ ان 6 باتوں سے دین کے ہر پہلو کا واسطہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو شخص تبلیغی جماعت میں جائے وہ ان 6 نمبروں سے باہر نہ نکلے، 7ویں 8ویں نمبر کی طرف رخ نہ کرے، اس سے خیال ہٹ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ تقریر بھی 6 نمبر پر کہنے کی عادت ڈالے، انہی کی اچھی طرح مشق کرے۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو بتانے میں احتیاط کرے، کہہ دے کہ بھائی میں دین سیکھنے آیا ہوں، فتویٰ دینا مفتیوں کا کام ہے، مسئلہ انہی سے معلوم کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی ان 12 اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے۔ خاص کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان اصولوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ 4 کام زیادہ کرنے ہیں۔ نمبر 1 دعوت و تبلیغ، نمبر 2 تعلیم و تعلم، نمبر 3 ذکر و عبادت، نمبر 4 خدمت۔ 4 کام کم کرنے ہیں۔ نمبر 1 کھانا، نمبر 2 سونا، نمبر 3 دنیا کی باتیں کم کرنا، نمبر 4 اپنی ضرورت پر وقت خرچ کرنا۔ 4 کام بالکل نہیں کرنے ہیں۔ نمبر 1 فضول خرچی، نمبر 2 دل کا سوال، نمبر 3 زبان کا سوال، نمبر 4 کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا، بلکہ اجازت سے بھی استعمال نہ کرنا، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا سوال ہے۔ اور مذاکرے میں چند باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 1 تنقید سے، نمبر 2 تنقید سے، نمبر 3 تقابل، نمبر 4 بحث۔ عصر کا اعلان کیسے کریں گے؟ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دعا کے بعد ایک ساتھی دین کی بات کرے گا۔
تمام احباب تشریف رکھیں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ ابھی اس کے ساتھ ہم مغرب کا اعلان کیسے کریں گے؟ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بقیہ نماز کے بعد ایک ساتھی دین کی بات کرے گا، تمام احباب تشریف رکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔